السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان گرامی، آج کے اس جمعے کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے شان اولیاء کو بیان کیا جائے گا. اولیاء کرام کی شان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. عزیزان گرامی، امت کے اندر بعض احباب اولیاء کرام کے تعلق سے افراط کے شکار ہیں اور بعض اولیاء کرام کے تعلق سے تفریط کے شکار ہیں. افراط کیا ہے کہ اللہ کے ولی کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ خدا کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دیا، اور تفریط اتنا کہ بعض احباب نے حضرات اولیاء کرام کے مقام کو وہاں پر لا کر رکھ دیا جو عام انسانوں کا مقام ہوتا ہے. حالانکہ اعتدال یہ ہے کہ اولیاء کرام جس مقام اور مرتبے کے وہ ہیں اس کو اس کے مقام اور مرتبے تک رکھا جائے، نہ اس کو خدا بنایا جائے، نہ اس کو عام انسانوں سے بھی گھٹا دیا جائے، بلکہ اس کا جو درجہ ہے اس درجے پر اس کو رکھا جائے. اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے. حضرات اولیاء کرام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی. سورہ یونس کی آیت ہے. ان آیتوں کے اندر، تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات اولیاء کرام کے تعلق سے بیان فرمایا. پہلی آیت کے اندر اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا. دوسری آیت کے اندر اولیاء کرام کی پہچان کو بیان فرمایا. تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے انجام کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، کما حقہ، اللہ والا ہوتا ہے، نہ اس کے کسی چیز کا غم ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز اس سے چھوٹ جائے، کوئی چیز اس سے ختم ہو جائے، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو تو اس پر غم بھی نہیں ہوتا ہے، اور نہ خوف کھاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کا خوف بھی نہیں کھاتا ہے.
اور اسی طریقے سے یہ ان کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر۔ نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں اور نہ خوف کھاتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا بتلائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کی پہچان ہے۔ صاحب ایمان کا ہونا، صاحب تقوی کا ہونا، یہ ولایت کی پہچان ہے۔ کوئی کافر اور مشرک ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور ایمان والی زندگی کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی ہونا بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک تقوی کی زندگی انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، وہ ولایت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف سے کانٹے ہوں، بیچ میں راستہ ہو، آدمی چل رہا ہو، اور جب چلے گا تو دونوں جانب سے کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو وہ چلتے وقت ہوشیاری کے ساتھ چلے گا۔ کہیں کسی ایک جانب بھی جھکاؤ ہو جائے گا چلتے چلتے تو کانٹا چبھ سکتا ہے، کانٹے سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آدمی کیا کرے گا؟ دونوں جانب کانٹا ہی کانٹا ہو تو وہ بالکل پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، سوچ سوچ کر قدم رکھے گا کہ کہیں کانٹا ہمیں چبھ نہ جائے۔ بہرحال عزیزان گرامی، دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ ایک کانٹے کے اندر گزار رہے ہیں۔ وہ کانٹا کیا ہے؟ جھوٹ یہ ایک کانٹا ہے، غیبت ایک کانٹا ہے، آنکھوں کا غلط جگہ پر استعمال کرنا، غلط چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنا، یہ کانٹا ہے۔ اسی طریقے سے کان سے غلط چیز کا سننا، یہ کانٹا ہے۔ زبان سے غلط چیزوں کا بولنا، یہ کانٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ناجائز امور کو دیکھنا، یہ کانٹا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کو دیکھنا، یہ کانٹا ہے۔ یہ ساری چیزیں کانٹے کی طرح ہیں دنیا کی زندگی کے اندر۔ ان ساری بے حیائیوں سے کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، آنکھ کی حفاظت کرتے ہوئے، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم بالکل ہوشیاری کے ساتھ اگر ہم قدم یہاں پر چلائیں گے اور ان سارے بے حیائیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو ہمارے اندر تقوی آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے دونوں جانب کانٹے ہوں تو ان کانٹوں سے بچنے کے واسطے انسان احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر ہر طرح کی بے حیائیوں سے بچتے ہوئے اور ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہوئے چلنا ہے۔ اس کو احتیاط والی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر احتیاط والی زندگی آ جائے گی، تقوی والی زندگی آ جائے گی، وہ ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جو ولی ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ان کی پہچان ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کے انجام کو بیان فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ کہ دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں اطمینان والی زندگی نصیب ہوگی، تمہیں چین والی زندگی نصیب ہوگی، اور سکون و راحت والی زندگی دنیا کے اندر بھی نصیب ہوگی۔ اور آخرت کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے چین ہی چین ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ یہ ان کے انجام کو، اولیاء کرام کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو بدلتے نہیں ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں کہ یہ انجام ان کے بیان کر دیا گیا، پھر جو انجام بیان کیا گیا اس کے خلاف اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو ہے اپنے کلمات کو بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ جو ایمان زندگی اور تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیا اور جو ہے اولیاء کرام کے طرز کے مطابق وہ زندگی کو بنا لیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو بہرحال ان آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا، ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا، ان کی پہچان کو بھی بیان فرمایا۔
دنیا کے اندر اولیاء کرام آج بھی بے شمار ہیں، قیامت تک بے شمار آتے رہیں گے۔ اولیاء کرام اور اولیاء بننا کوئی پیسے سے خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ کوئی پیسے سے خرید کر جو ہے اپنے آپ کو ولی بنا لیا ہو، نہیں، یہ چیز حاصل کرنے کی ہے کہ آدمی سنت طریقے کو جتنا اپنائے گا، سنت سے جتنا محبت کرے گا، سنت سے جتنا پیار کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے جتنا لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ولایت کو پیدا فرمائیں گے۔ نبی تو ہم بن نہیں سکتے، صحابی تو ہم بن نہیں سکتے، تابعی تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن ولی اگر کوئی بننا چاہے تو جو ہے عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے اور سنت کو اپناتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ ولی کہتے ہیں کسے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے اور ہر طرح کی بے حیائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو، ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے اور سنت نبوی کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہو، ایسا شخص ولی بن جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں سنت سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ہمیں جو ہے اولیاء اللہ سے نسبت بھی پیدا ہوگی اور ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں ولی بھی بنا دے۔ سنتوں سے حد سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں ان کا تعلق اللہ سے بالکل 100% مضبوط تھا اور سنت اس کے اندر 100% زندہ تھی، جس کی بنیاد پر ان کو ولایت کا مقام ملا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو چمکایا اور آخرت کے اندر بھی ان کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چمکائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنے رخ کو صحیح کرنا ہے، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے فارسی شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا آغا صاحب۔ بڑے دہلی کے رہنے والے تھے اور فارسی زبان کے اوپر ان کو ایک مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فارسی زبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین نعت لکھی۔ اللہ کے رسول کی شان میں کیا رکھے؟ بہترین نعتیہ اشعار انہوں نے لکھا، اور یہ نعتیہ اشعار دنیا کے اندر اس کا خوب چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ یہ نعتیہ اشعار کا چرچا ایران تک بھی پہنچا۔ وہ نعتیہ اشعار اور وہاں بھی لوگوں کے اندر چرچا ہونے لگا۔ واہ کتنا خوبصورت شاعر ہے، کتنے خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اس نے بیان فرمایا۔ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے، ایران کے اندر بھی چرچا ہو رہا ہے۔ ایران کے اندر چرچوں کے اندر جو چرچا ہو رہا تھا ان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ان میں سے ایک شخص تھا، وہ جو ہے سوچنے لگا کہ یہ شعر کتنے اچھے انداز میں انہوں نے لکھی ہے، اس آدمی سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے۔ اس آدمی سے کیا کرنا چاہیے؟ ملاقات کرنی چاہیے۔ جب شعر اتنا خوبصورت ہے تو ان کا حلیہ کتنا خوبصورت ہوگا اور سنتیں ان کے جسم پر کیسے ٹپک رہی ہوں گی، وہ سوچ رہا تھا۔ اور وہ ایران سے ہندوستان آنے کا ارادہ کر لیا کہ ہمیں اس شخص سے ملنی چاہیے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے بہترین اشعار لکھے ہیں۔ بہرحال وہ ایران سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان آیا۔ ہندوستان جب پہنچا، دہلی کے اندر آیا تو انہوں نے آغا صاحب کو تلاش کیا کہ آغا صاحب کہاں رہتے ہیں، ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ بڑا عظیم آدمی لگ رہا ہے وہ، اتنا انوکھا اور نرالے انداز میں انہوں نے جملے کو اختیار کیا، نبی کی شان میں الفاظ کو استعمال کیا، ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس وقت آغا صاحب ایک نائی کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کٹنگ شاپ ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اپنے بال بنوا رہی ہیں، اگر فی الحال فوراً ہی ملنا چاہ رہے ہو تو آپ چلے جائیے وہاں پر۔ تو ایران سے آئے ہوئے شخص نے، وہ بھی فارسی زبان کے اندر ماہر تھا، انہوں نے سوچا کہ جو ہے پہلے ملاقات کر لی جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، چنانچہ ملاقات کے وقت کے لیے جو ہے وہ نائی کے دکان پر پہنچ گیا، حجام کے دکان پر پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو آغا صاحب کیا ہیں؟ اپنی داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ ادھر اشعار بہت اچھے، الفاظ ایسے نرالے کہ سن کر ایران کا آدمی ہندوستان آ پہنچا، لیکن حضرت والا کٹنگ شاپ میں، حجام کی دکان میں پیسہ دے کر سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ جب وہاں پر داڑھی منڈواتے ہوئے اس ایرانی شخص نے دیکھا
تو آغا صاحب سے کہا کہ آغا صاحب ریشمی تراشی، اب داڑھی منڈوا رہے ہیں، اب داڑھی چھلوا رہے ہیں؟ تو یہ بھی فارسی جملہ جب انہوں نے سنا تو یہ تو فارسی میں ماہر تھے آغا صاحب، انہوں نے فرمایا بلے ریش میں تراشم ولیکن دل کس نمی تراشم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑی دکھوا رہا ہوں کہ کسی کو تکلیف پہنچے، یہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، بس میں داڑھی نکلواتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں، اور جب میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو اس ایرانی شخص نے کہا کہ اچھا کتنا بہترین استدلال کرتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس ایرانی شخص نے فارسی میں کہا دل کس نمی می خراشی ولیکن دل نبی می تراشی، تم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہو لیکن تم دکھاتے ہو ایک شخص کا دل، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم داڑھی منڈواتے ہو اور جو داڑھی منڈواتا ہے چھلواتا ہے اس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو۔ جب یہ جملہ اس ایرانی شخص کی زبان سے اس آغا صاحب نے سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تھوڑی دیر میں تو فارسی کے اندر اس آغا صاحب نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی۔ اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے میرے محبوب سے ملا دیا، میرے نبی سے ملا دیا، میں غلط طریقے پر چل رہا تھا، تو نے میرے آنکھیں کھول دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی، کہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ عنایت فرمائے کہ تم نے میری جو ہے آنکھیں کھول دی اللہ، اور تم نے مجھے اپنے نبی سے ملا دیا ہے، دوبارہ ہمیں اپنے نبی سے ملا دیا ہے، تمہیں اللہ بہترین بدلہ دی۔ اشعار انہوں نے فارسی کے اندر کہا۔ اس کے بعد جو ہے آغا صاحب توبہ کر لیے، اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے داڑھی نہیں منڈوایا۔ تو بہرحال عزیزائے گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت نبوی پر چلیں گے، سنت نبوی کے مطابق ہمارا چہرہ مہرا ہوگا، سنت نبوی کے مطابق ہمارا بال وغیرہ ہوگا، تو جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ولایت کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں؟ دعویٰ ہو کہ ہم ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارا چہرہ ہے، نہ اولیاء کرام کی طرز کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم جائزہ لیں معاشرے کا، آج ہمارے بچے سر کے بال کٹوا رہے ہیں تو کس طریقے پر کٹوا رہے ہیں؟ اوپر بالکل تھوپڑا رکھا ہوا ہے، سائیڈ سے بالکل پورے بال کٹے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سائیڈ سے کوئی چوہا گزرا اور چوہا نے اس بال کو کتر کر ختم کر دیا اور اوپر کے حصے میں چوہا نہیں چڑھا۔ ایسے انداز میں ہماری کٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے بالیں ہم پیسہ دے کر ایسے بنوا رہے ہیں۔ کیسے بنوا رہے ہیں؟ دشمنوں کے انداز میں بنوا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق بنوا رہے ہیں، مشرکین کے طریقے کے مطابق ہم اپنے ہمارے بچے بال بنوا رہے ہیں۔ اس کے اندر جہاں ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، اس کے ذمہ دار خود بچے بھی ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، چہرے پر داڑھی کو سجانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ دے کر استورا لگا کر جو ہے چہرے سے جو ہے داڑھی نکال بھی رہے ہیں اور دل میں یہ گمان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیوست ہے۔ ظاہری پہچان بتلا رہی ہے، ظاہری چہرہ دکھا رہا ہے کہ جو ہے سنتیں جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی چیز سے محبت ہو تو اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت ہے تو ہمیں سنت سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں اولیاء کرام سے صحیح معنی میں تعلق ہے تو ہمیں اولیاء کرام کے طرز کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں جو ہے اولیاء کرام سے جہاں محبت عقیدت ہونی چاہیے، وہیں پر ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ولایت مل جائے، ہمیں بھی ولایت کا مقام حاصل ہو جائے، اللہ تعالی ہمارا بھی نام ولی کے زمرے میں شامل فرما دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی اولاد، ہماری اولاد نیک صالح بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں کما حق ہو اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ بھی کیا بن جائے، ولی اللہ بن جائے۔ مختصر انداز میں ایک واقعہ بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنے کا واقعہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بڑا ولایت اللہ نے ان کو عنایت فرمایا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام وہ ہے جو جبرائیل کا فرشتوں کے اندر مقام ہے، اور بایزید بسطامی کا مقام وہ ہے جو ولیوں کے اندر، فرشتوں کے اندر جس طرح جبرائیل ہیں، ولیوں کے اندر بایزید بسطامی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ بایزید بسطامی کا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کو سدھارنے میں، اولاد کو نیک بنانے میں جتنا کردار ماؤں نے ادا کیا ہے اور جتنا اثر ماں ڈال سکتی ہے، باپ اتنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ ماں کا اثر ہی بچپن سے ہی پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ ماں جو اثر بچے پر ڈال سکتی ہے، باپ اتنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے جو ہے ماؤں کو جو ہے اس پر جو ہے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب بایزید بسطامی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ان کے والد کا بھی یہی خیال تھا، اور بایزید بسطامی کے والدہ کا بھی یہی خیال تھا، میرا یہ لاڈلا، میرا یہ نور نظر، میرا یہ لخت جگر کسی طرح نیک بن جائے، کسی طریقے سے اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ بن جائے۔ یہ فکر والدین کو سوار تھا۔ بہرحال جو ہے بچپن ہی کے اندر کیا ہو گیا، چھوٹے سے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بایزید بسطامی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی والدہ بیوہ ہو گئی ہے، گزارا کے لیے دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی۔ لیکن بچہ جب بڑا ہو گیا، تھوڑا سا گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر کو پہنچ چکا، تو اس کی ماں کے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر اس طرح بچوں میں میرا بچہ کھیلتا رہے گا، گھومتا رہے گا، لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، اور جو ہے گاؤں کے بچوں کے ساتھ میں کہیں اس کی زبان بھی گندی نہ ہو جائے، اگر ایسا رہے گا تو میرا خواب اور میرے شوہر کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے اس نونہال کو کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کی صحیح تربیت ہو جائے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس کی صحیح تربیت کہاں ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں جگہ پر مدرسہ چلتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے شیخ اور اللہ والے بھی اس کے اندر پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو وہاں پر بھیج دیں، وہاں پر داخلہ کرا دیں، بچہ وہاں پر پڑھے گا، لکھے گا تو کچھ نیک بن جائے گا۔ اب تک کا جو ریکارڈ ہے، جو بھی وہاں پڑھا ہے وہ بہت نیک خصلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ اس کی والدہ نے بچے کو وہاں لے کر تلاش کرتے کرتے وہ مدرسہ پہنچی، اور پردے کے اندر سے جو ہے وہاں کا جو شیخ تھا ان سے گفتگو کی، اور ان کے سامنے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو ایڈمیشن کر لیجئے، اس کو اچھا عالم اور ولی تک بنا دیجئے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جب وہاں پر داخلہ کرا دیا گیا، جب ان کی والدہ بایزید بسطامی کی واپس آنے لگی تو ایک جملہ انہوں نے اور شیخ صاحب سے کہا کہ حضرت اب تو میں جا رہی ہوں، بچے کا ایڈمیشن آپ نے کر لیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے، یہ میرا لاڈلا اکیلا بیٹا ہے، اور میں گھر جاؤں گی، یہ یہاں پڑھے گا تو اس کو میری یاد بہت ستائے گی۔ جب اس کو میری یاد ستائے گی تو یہ آپ سے چھٹی مانگے گا، جب یہ آپ سے گھر جانے کی چھٹی مانگے تو آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ چھٹی دے دیں گے، وہ یہاں پر آ جائیں گے تو ان کی توجہ بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی توجہ، آدھی توجہ ادھر رہے گی، آدھی گھر کی طرف رہے گی، توجہ بڑھ جائے گی، اس لیے آپ اللہ کے واسطے ان کو چھٹی مت دیجیے گا۔ استاد نے کہا کہ بہت بڑا وعدہ تم مجھ سے لے رہی ہو، ٹھیک ہے جاؤ، دعا میں یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان بچے کی تربیت کرنے کی کیا کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ بایزید بسطامی مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، ایک دن خیال آیا کہ والدہ سے مل کر بہت دن ہو گیا ہے، امی سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ استاد صاحب کے پاس آئے
اور استاد صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے گھر جانے کا دل بول رہا ہے، والدہ سے ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ جب یہ جملہ اس بچے کے منہ سے، اس یتیم بچے کے منہ سے ان کے شیخ نے سنا تو جو ہے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اب میں دل میں کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے اور ادھر یہ بچہ وہاں جانا چاہتا ہے، اگر فوراً جانے کی اجازت دے دے تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے بچے کو اگر انکار کر دیا جائے تو بچے کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، اتنا دن ہو گیا ہے ماں سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اب شیخ صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ترکیب بتا دے جو میں بچے کو بتا سکوں۔ تو چنانچہ اس شیخ صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی، بڑی عبرت کا واقعہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے، توجہ سے سنیں۔ اس شیخ صاحب نے جو اللہ سے لو لگائی، دعا مانگی، اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جو ہے ان کو روکنے کا ایک راستہ آسان یہ ہے کہ 1 ہفتے کا سبق 1 دن میں یاد کر کے سنانے کے لیے ان سے کہہ دیا جائے۔ جب وہ 1 ہفتے کا سبق 1 دن کے اندر سنا دیا جائے تب ان کو چھٹی دے دیا جائے، یہ دل کے اندر شیخ کے آیا۔ چنانچہ اسے اور اس شیخ سمجھنے لگے کہ یہ بچہ 1 ہفتے کا سبق 1 دن میں یاد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ دیکھ بیٹا تم گھر جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ویسی، لیکن تم یہ کرو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا لمبا سبق بتلایا کہ تم آج شام تک اگر مجھے سناؤ گے تو تمہیں چھٹی مل سکتی ہے، ورنہ تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ بچے نے جب اس سبق کو دیکھا تو وہ بھی کہنے لگا کہ ہو نہ ہو استاد چھٹی دینا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے لمبا سبق اتنا دے دیا۔ بہرحال اس بچے نے ماں کی زبان سے جب گھر میں تھا تو بار بار یہ سنتا تھا ماں کی زبان سے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر کام آسان کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں شیخ کی زبان سے بھی بچہ دل میں کہنے لگا کہ شیخ کی زبان سے بھی ہم یہی سن رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو بچے نے ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جب تو سب کچھ کر سکتا ہے تو میرا یہ کام کر دے کہ یہ اتنا بڑا سبق استاد نے دیا ہے تو مجھے کسی طریقے سے بھی یاد کروا دے۔ چنانچہ اس بچے نے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کر لیا اور اس بچے نے پورا سبق یاد کر لیا۔ شام کے وقت استاد کے پاس حاضر ہوئے اور استاد سے کہا کہ سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو استاد صاحب سمجھ گئے کہ یاد نہیں ہوگا، جہاں بھولے گا اس کو بھیجا دیں گے کہ پھر سے یاد کرو، تمہیں چھٹی نہیں ہے۔ چنانچہ استاد کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے جیسا سبق دیا گیا تھا ویسا ہی پورا صحیح انداز میں بچے نے سبق سنا دیا۔ اب استاد صاحب تعجب کے اندر پڑ گئے کہ اب کرنا تو کیا کرنا۔ پھر بچہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کا وعدہ تھا، میں نے سبق سنا دیا، اب مجھے چھٹی دیجیے، صرف 1 دن کے لیے میں اپنی ماں کے پاس جاؤں اور وہاں ان سے ملاقات کر کے میں واپس آ جاؤں گا، وہاں ٹھہروں گا نہیں، 1 دن کی چھٹی بس۔ بہرحال استاد کہنے لگے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤ، لیکن تاخیر نہیں کرنا، 1 دن کے اندر آ جانا۔ تربیت کا انداز دیکھو، بچہ ہنستا ہوا، کھیلتا ہوا، کودتا ہوا، بہت سارے سپنے اپنے دل کے اندر جگاتا ہوا کہ میں اتنے دنوں کے بعد ماں کے پاس جا رہا ہوں، ماں مجھے جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ گلے لگائے گی، پیار کرے گی، محبت کرے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اپنی ماں کو سناؤں گا کہ امی استاد نے ایک مرتبہ اتنا بڑا سبق دے دیا تھا، میں نے ایسا سنا دیا۔ سارا جو ہے باتیں اور چرچے اس کے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کھیلتے کودتے اچھلتے ہوئے وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو پہلی مرتبہ آواز دی تو اس کا جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ پھر کھٹکھٹایا، پھر جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ جب کھٹکھٹایا گیا دروازے کو، کھٹکھٹایا گیا دروازے کو، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ امی میں بایزید، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا بیٹا۔ اس کی والدہ نے اندر سے ہی جواب دیا کون بایزید؟ میں کسی بایزید کو نہیں پہچانتی ہوں، میرا بایزید تو وہ ہے جس کا داخلہ میں نے مدرسے کے اندر کروا دیا ہے، جب تک وہ ولی اللہ نہیں بن جائے گا میں نے اس کے استاد سے وعدہ کیا ہے اس وقت تک اس کو چھٹی نہ دی جائے تو وہ وعدہ خلافی نہیں ہو سکتے ہیں وہ، اس لیے تم میرے بایزید نہیں ہو سکتے ہو۔ اس طریقے کے جملے اس کی ماں نے اندر سے کہا۔ بچہ رونے لگا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ بہت دیر تک بچہ وہاں پر روتا رہا اور جب دروازہ نہیں کھلا تو بچہ سمجھ گیا کہ اس میں میری ماں کی مرضی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے وہیں پر کیا کیا، یہ ارادہ کیا کہ ہمیں واپس مدرسہ جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے،
جو منشا ماں کا ہے جب تک میں اس کو پورا نہ کر دوں ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ بچہ وہاں سے سیدھا مدرسہ پھر پہنچا، استاد نے دیکھا کہ رو رہا ہے، پورا واقعہ خلاصہ یہ ہے، پورے واقعہ اس نے وہاں کا سنایا کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ کہا ہے۔ چنانچہ پھر بچہ وہاں پہ پڑھنے لگا اور بچے نے کہا کہ آپ یہ استاد محترم مجھے آپ کبھی چھٹی مت دیجیے گا اور میری ماں کے لیے دعا کیجیے کہ جب تک میں قابل نہ بن جاؤں جو وہ چاہتی ہے اس وقت تک اللہ ان کو زندہ رکھے، باقی رکھے۔ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، کبھی میں چھٹی مانگوں تو آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا۔ چنانچہ بچہ پڑھنے لگا یہاں تک کہ وہ عالم بھی بن گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواب کے اندر ان کے شیخ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے خواب میں کہا کہ یہ بچہ جو ہے کامل بن چکا ہے، ان کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جہاں عالم بن گیا وہاں پر متبع سنت بھی بن گیا ہے، ولی اللہ بھی بن گیا ہے، اب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کتنے سال تک اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا، 16 سال تک اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا۔ 16 سال کے بعد وہاں پر گئے، پھر دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ پہلے ہی مرتبہ میں ماں نے کھول دیا اور بہت خوش ہو گئی کہ سر کے اوپر عمامہ ہے اور جو ہے چہرہ نورانی ہے، بہت خوش ہو گئی اور بچے سے کہا کہ بیٹھ بیٹا، میں تجھے دودھ گرم کر کے دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں۔ پھر بچے سے کہا کہ بیٹا بیٹھ، مجھے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنے دے، جو میرا خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے اس کی والدہ یہ دعا کر رہی ہے، اے اللہ جو میرا خواب تھا اس خواب کو تو نے پورا کر دیا، اور ہر دعا میں زندگی کی برکت مانگتی تھی کہ میرے بیٹے کو میں اس حالت میں دیکھوں جو ولی اللہ ہونے کی حالت میں، تو نے اس کو وہ حالت میں بنا دیا ہے۔ اب تجھ سے یہ التجا ہے جب بھی تو میری روح نکال سکتا ہے لیکن ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے۔ بہرحال یہ تربیت، اور ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ ماں نے سوچا کہ میری ممتا اگر اس کو لگ جائے گی تو تعلیم اس کی خراب ہو سکتی ہے، اور جو ولی اللہ بننے کا ہم خواب دل میں سوچ رہے ہیں وہ چکنا چور ہو سکتا ہے۔ ماں کی ادھر الگ قربانی، پھر بچے نے پھر ادھر قربانی دی، تو پھر اس وقت بڑے علامہ بنتے ہیں، ولی اللہ بنتے ہیں، اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ اس انداز میں ماؤں نے تربیت کی تھی۔ بہرحال ماں تربیت میں بچے پر جو اثر ڈال سکتی ہے باپ اتنا اثر نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے بچے کو نیک بنانا ہے تو نیکی کے راستے پر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ ان کو چلاتے رہنا، استقامت کے ساتھ۔ جب وہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ولی اللہ کے زمرے میں شامل فرمائے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔